تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا، شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی، تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت پلٹی، بغاوت ہوئی، تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے، کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی، مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں شہزادہ ہوں بھائی، میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں؟ اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا، کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتہ ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا، بھاگ گیا، کہاں جاؤں، کون ٹھکانہ دے گا. اس کو وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان میں. یہ سفر کرتے کرتے، ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا، اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے؟ اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے، بغاوت ہو گئی، میں مجبور ہو گیا، تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا؟ آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ. دیکھو حاجت کیسی چیز ہے. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے؟ گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے، شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں، شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا. غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا، وہ شیر نر ہی، شیر بھی نہیں، نر نر شیر، ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے، بھائی معاف کر دے، میں نے تیری توہین کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، پاؤں میں گر رہا ہے، رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا، شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو؟ شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو؟ شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا، کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں، اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. یعنی تنخواہیں بہت تھوڑی تھیں، وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا، انڈے بیچنے والا نا، کہ آپ، وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا، کہ آپ ہم سے
روز کے حساب سے آپ بتا دیں میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے بولو نہیں تھے. انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا, ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا, ہم نے دال رکھ دی. پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹو تھے, پھر آیا, ہم نے دال رکھ دی. کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو, خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا, حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی, اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں, بولو غریب. دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے, غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں, شکل سے غریب, اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا, اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے, دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے, دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کمبخت, پیسے ہیں خرچ نہیں کر رہا, پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے اس کمبخت کو. دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے, ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ, کھلا, اللہ تجھے کھلائے گا. ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں, بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا, اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں,